لبیک یا رسول اللہ لبیک. میں کہتا ہوں کہ اقتدار کے طالب نہ تھے حسین، دراصل تھی کچھ اور ہی نیت حسین کی. سجدے میں سر کٹا گئے، وقت نماز وہ ہمیشہ رہے گی یاد عبادت حسین کی. اور ٹپکا تو ہوگا نوکے قلم سے لہو ضرور، کاتب نے لکھی ہوگی جو قسمت حسین کی. دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب نقطہ حضرت علامہ قاری فتح محمد علوی صاحب کہ آپ اپنے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سب کے قلوب اذہان کو منور فرمائیں. آپ کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی ساؤنڈ پہ نعرہ نہیں چلانا، یہ خود جواب دیں گے. لبیک، ہاتھ کھڑے کر کے جی لبیک. کوئی نہیں کوئی نہیں. پیچھے والے ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کر کے شاباش لبیک. ابھی تو اکثر امیر المجاہدین بھی تشریف لانے والے ہیں. اتنا طویل سفر کر کے وہ آ رہے ہیں. وہ اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے، آبائی علاقہ ہے، اور میڈیا کے ذریعے یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. تو ذرا جوش کا اظہار کر کے ذرا ہاتھوں کو بلند کریں، پتہ چلے کہ ہم بابا جی کے آبائی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اٹک والے بڑے غیرت مند ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ تعالی ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالإثم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بآواز بلند پڑھ لیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد از حمد و صلاۃ صدر کانفرنس پیر طریقت فخر السادات عزت مآب پیر سید احسن محمود شاہ صاحب گیلانی زیدہ اقبالہ پیکر صدق و صفا عزت مآب جناب صاحبزادہ محمد جابر خان ماجد صاحب زیدہ حیاتہ
میرے ہمسفر اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ حافظ منظور حسین چشتی صاحب، میرے یمین و یسار تشریف فرما جلیل المرتبت قابل عزت سادات علماء و مشائخ اور ہزاروں کی تعداد میں موجود شرکائے، آج 26 اگست 2023 بعد نماز عشاء ہم یہاں دومیل تحصیل جنڈ ضلع اٹک میں امام غیرت و حمیت، امام حریت و انقلاب، امام استقامت و کرامت، شہزادہ گلگوں قبا سیدی امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کی غرض و غایت سے 11ویں سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس میں شریک ہیں، اور آج کی اس مبارک اور پرنور کانفرنس میں ایک بار پھر پیکر اخلاص و محبت سلمہ آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حسب سابق و حسب معمول و حسب روایت میرے اور آپ کے درمیان جتنی دیر بھی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس کا تعلق صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہوگا، اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم و شان مقصد کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے آپ کی توجہ بھی درکار ہے، پورے انہماک کے ساتھ آپ سٹیج کی جانب متوجہ ہو جائیں تاکہ میں آج کی اس بابرکت اور باعزت کانفرنس میں امام غیرت و حمیت، امام حریت و انقلاب، امام استقامت و کرامت سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ عظیم و شان مقاصد کو آپ کے گوش گزار کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب سرخرو ہو جائیں۔ آج سے تقریباً 31 سال قبل 14 طبق کی اس وسیع و عریض کائنات خیر و بھلر دین کی سربلندی اور دین کے وقار کے لیے پیدل طے فرمایا۔ میں پھر جناب کی سماعتوں کو یہ بات گوش گزار کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 1381 سال قبل امام غیرت و حمیت، امام حریت و انقلاب، امام جبل و استقامت اللہ کی دھرتی پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے، دین کی سربلندی اور کے لیے حرمین کریمین سے 1731 کلومیٹر پیدل سفر طے فرمایا۔ جب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حرمین سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو مقام ذو خصم پر امام عالی مقام امام حسین اور آپ کے لشکر کو، ان پاکان امت کو یزید کی طرف سپہ سالار نے اپنی 1000 فوج کے ساتھ امام عالی مقام امام حسین کا راستہ روکا۔ جب مقام ذو خصم پر حور بن یزید نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکا تو امام عالی مقام امام حسین نے حور بن یزید کے سامنے اپنے نانا جان کا ایک فرمان پیش فرمایا۔
اور وہ فرمان آپ نے اپنی زبان صدق سے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ جو میرے نانا جان نے یہ مقصد مجھے سپرد اور ودیت فرمایا ہے. امام علی مقام امام حسین نے حر بن یزید ریاحی کے سامنے اور اس کے 1000 لشکر کے سامنے اپنے نانا کریم کا جو فرمان پیش کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کے اندر باشعور اور سنجیدہ فکر اور متین الخیال اور زیرک خیال لوگوں کا ایک انبوہ کثیر موجود ہے، اور وہ اس بات کو بہت جلد اپنے ذہنوں میں محفوظ. جب امام علی مقام 31 ہمارا یہ ایجنڈا ہے، ہمارا ایجنڈا کل بھی رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینا تھا، آج بھی حسین کے نانا کی عزت پہ پہرا دینا ہے. لیکن آپ جس جماعت سے، جس فرق سے، جس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، تحریک لبیک کے اس غیرت مندانہ اور آبرو مندانہ سٹیج پر آ کر ایک بار سر کے کانوں کے ساتھ دل کے کانوں کے ذریعے یہ بات ضرور سن جائیں کہ تحریک لبیک اس ملک اور اللہ کی اس دھرتی پر فرقہ واریت نہیں چاہتی، حسین کے نانا کا لایا ہوا نظام رحمت چاہتی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک. اور میں تحریک لبیک کا ایک کمزور وکیل ہونے کی حیثیت سے اس بات کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ ہماری بات کو اپنے ذہنوں میں تعصب اور تنگ نظری کی اور حسد اور بغض کی پٹیاں آنکھوں سے اتار کر اور سماعتوں سے اتار کر جانچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ پاکستان کے 7,96,096 مربع کلومیٹر کے اس رقبے پر جو 25 کروڑ نفوس کی آبادی پر مشتمل ہے، اگر اسلام اور پاکستان کا کوئی سچا خیر خواہ نظر آئے گا تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والا نظر آئے گا. امام علی مقام امام حسین نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہی خطبہ لبیک کا منشور ہے، وہی خطبہ لبیک کا مشن ہے، وہی خطبہ لبیک چاہتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. وہ خطبہ ہمارا منشور ہے. ہم نے جو منشور لیا وہ یورپ اور امریکہ کے گٹروں میں تیار ہونے والے لبرل اور سیکولر اور لنڈے کے انگریز اور موم بتی آنٹیوں کی غلاظت سے نہیں لیا، کربلا کے شاہ سوار کے کردار سے لیا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اگر حسین کے منشور میں اور ہمارے منشور میں کوئی رائی کے دانے کے برابر فرق محسوس ہو تو ہمیں چھوڑ کے چلے جائیے. اور اگر 1331 سال پہلے حسین کا اور 1331 سال بعد ہمارا منشور ایک ہے تو پھر حسینی بھی ہم ہیں، حسین کی فکر کے وارث بھی ہم ہیں. یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.
میرے امام نے یزید حر بن یزید ریاحی کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ حدیث رسول ہے. اب ذرا اندازہ کریں کہ حدیث رسول کی ہو، فرمان رسول کا ہو، اور بیان کرنے والا نے شارع کی حیثیت سے خود جگر گوشہ رسول کر رہا ہو تو وہ حدیث کتنی پاور کی ہوگی اور اس کی شرح کتنی پاور رکھتی ہوگی. کریم نے جو حدیث پیش کی وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے نانا کریم نے فرمایا، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ تعالی ناقصا لعہد اللہ یغیر علی بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. اب ترجمہ سنیں. امام نے فرمایا، میرے نانا کریم نے فرمایا، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ. جب توجہ کرنا، امام نے فرمایا، میرے نانا نے کہا، من رعا مستحلا لحرم، جو اللہ کے بعد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حدیث سن لی. اب یہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث نہیں، مسجد نبوی کا شیخ الحدیث، کسی گدی کا پیر نہیں، کائنات کی سب سے بڑی گدی کا سجادہ نشین. تویز فروش گدی نشین نہیں، ایمان بچانے والا گدی نشین. زندہ بندہ بولے میرے ساتھ سبحان اللہ تعالی.